لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قابل قدر محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورۃ الملک یعنی سورہ تبارک الذی کی ایک آیت ہے شروع کی. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں کیا؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، تمہارا امتحان لے. کس بات پر؟ ایکم احسن عملا، امتحان اس بات کا لے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی بندہ اگر اس کا معمول بنا لے عشاء کے بعد پڑھنے کا، بہت ہی چھوٹی صورت ہے، 2-3 منٹ لگتا ہے پڑھنے میں، زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بشارت اتنی بڑی سنائی ہے اس کے اوپر کہ اگر کسی نے اس کو یعنی کہ اس کا معمول بنا لیا اور روزانہ عشاء کے بعد اگر اس سورت کو پڑھے گا تو اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا دیں گے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. دیر کتنی لگتی ہے بھائی؟ 2-3 منٹ لگتی ہے. اگر کوئی زیادہ یعنی کہ سلو پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 5 ہی منٹ لگے گی. اس سے زیادہ وقت اس کا شاید مجھے نہیں لگتا کہ خرچ ہو. اور سودا اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دے. اس لیے اس کو معمول میں لانا چاہیے. اس آیت کے اندر جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات یعنی زندگی اور موت کو پیدا کرنے کی حکمت بیان فرمائی کہ اللہ نے موت اور زندگی کے نظام کو کیوں چلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا. یہ واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کس حد تک صحیح ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہے،
لیکن معتبر علماء کی کتابوں سے پڑھا ہے، اس لیے سناتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ، تو نے انسان کو اتنا حسین اور جمیل پیدا کیا اور اتنا خوبصورت بنایا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ تو اس کو موت دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو جب اس کو مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا، اور اگر پیدا کیا ہے تو پھر اس کو موت کیوں دیتا ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے اس لیے نہیں تھا کہ کوئی اعتراض تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا چھپی ہوئی ہے وہ جاننا چاہتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، سوال کا جواب تو مل جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ کہ کیا کام ہے؟ کہ کام یہ ہے کہ جاؤ کھیت کے اندر اور کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، وہ نکل گئے کھیت میں کھیتی کرنے کے لیے، بیج ڈالا، اچھی طریقے سے اس کے پیچھے محنت کی، فصل تیار ہوئی۔ ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصل کو کاٹنے کی تیاری کر دی، بلکہ کاٹنے ہی لگے۔ تو پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ، بڑی عجیب بات ہے، خود محنت کی، خود نے فصل تیار کی، اس لہلاتی کھیتی اور یہ ہری بھری یہ ساری چیزیں، یہ پوری فصلیں آپ کی محنت سے تیار ہوئی اور آپ خود کاٹ بھی دیں گے اس کو؟ یہ عجیب معاملہ ہے موسیٰ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، اس کا کاٹنا ہی مناسب ہے، اس لیے کہ اس فصل کے اندر دانا اور بھوسا دونوں ایک ساتھ میں ہے، جب اس کو کاٹیں گے تو اس کا دانا الگ ہوگا اور بھوسا الگ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ، سمجھ اچھی ہے، ایسی عقل کہاں سے لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، یہ تو تیری عطا ہے، تو نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، آپ کے سوال کا جواب اسی میں چھپا ہوا ہے، جس طریقے سے آپ نے فصل کو کاٹا اس لیے تاکہ دانے اور بھوسے کو الگ کر دیا جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا، اس میں پاکیزہ روحیں بھی ہے، ناپاک روحیں بھی ہے۔ ان پاکیزہ اور ناپاک روحوں کو الگ کرنے کے لیے اللہ نے موت اور زندگی کے نظام کو چلایا ہے کہ زندگی میں پاکیزہ اور ناپاک روحیں ساتھ میں رہا کرتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کون اللہ کے دربار میں مقبول ہے اور کون اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہے۔ اللہ نے موت کے نظام کو چلایا تاکہ دانے کو بھوسے سے الگ کر دیا جائے اور پاکیزہ روحوں کو ناپاک روحوں سے الگ کیا جائے، اس لیے اللہ نے اس موت اور زندگی کے نظام کو چلایا۔ اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر، الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ قدرت والی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ لیکن کیوں؟ کہ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اصل جو چیز ہے اور اس کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس نظام کو چلایا۔ حسن عمل، بہترین عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں کہا ہے کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اس آیت کے ترجمہ یہ ہوتا ہے، اس آیت کا ترجمہ کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھائی الگ چیز ہوتی ہے اور زیادتی الگ چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر جس مقصود کو مانگا ہے وہ حسن عمل کو مانگا ہے۔ اچھا عمل کون کر کے لاتا ہے، کس کو کہیں گے اچھا عمل؟ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے اندر دو باتیں لکھی ہے کہ جس عمل کے اندر دو چیزیں ہوگی وہ عمل اچھا ہوگا، پھر چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، دو چیزیں ضروری ہر عمل کے اندر، تو وہ عمل اچھا ہے۔ اور اگر ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے تو نماز کی ظاہری شکل تو ہو جائے گی، لیکن یہ نماز حسن والی بنے گی کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اچھی نماز بنے گی کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔
وہ کون کون سی چیزیں؟ ایک تو عمل کو سنت کے مطابق کرنا، اور دوسرا اس عمل کے اندر اخلاص ہونا۔ یہ دو ایسی پاور والی چیزیں ہیں کہ جس بندے کی زندگی کے اندر سنتیں پیدا ہو جائے گی، اللہ اس کو روئے زمین پر مقبولیت عطا فرمائے گا، اور جس کے عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا، اللہ اس کو آسمانوں پر مقبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ وہ دو طاقتور چیزیں، اس لیے جس عمل کو کیا جائے اس عمل کے بارے میں پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ اس عمل کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اگر نماز جیسی عظیم الشان چیز کے اندر سے سنت نکل جائے گی تو نماز بے جان بن جائے گی۔ جو مسائل کی کتابیں مدارس میں پڑھاتے ہیں اس میں سے ایک کتاب ہے، اس کے اندر نماز کے اندر 51 سنتیں لکھی۔ ہم سوچیں کہ ہماری نماز کے اندر 51 سنتیں زندہ ہیں صرف نماز کے اندر، اور کتنا فرق پڑتا ہے سنت کے مطابق عمل کرنا اور سنت کے مطابق عمل نہ کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نماز کو مسواک کے ذریعے سے، یعنی جو وضو کیا گیا ہو، مسواک سے جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز اس نماز سے 70 درجہ بڑھ جائے گی جس نماز کے اندر مسواک نہ ہو۔ یہ سنت کی طاقت ہے، یعنی عمل کے وزن کو، سنت والا عمل ایسا ہے کہ اس کے اندر عمل کے وزن بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت کو زندہ کرے گا، کس ماحول میں؟ ایسے ماحول کے اندر کہ جس ماحول کے اندر سنتوں کو مٹایا جاتا اور لوگوں کے دلوں کے اندر سے سنتوں کی قیمت اور اہمیت نکلتی جا رہی ہو، ایسے ماحول کے اندر اگر ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ کوئی پوچھے کہ بھئی ایک شہید کا اجر کیا؟ کہ ایک شہید کا اجر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے خاطر اگر شہید ہو جاتا ہے، اس کے خون کے قطرے کو اللہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہاں پر 100 ایسے شہیدوں کا اجر ملتا ہے ایک سنت کے زندہ کرنے پر۔ اس لیے اللہ والے فرماتے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ سنتوں سے ہی چلتا ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنتوں کی مثال تو کشتی نوح کی طرح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، کہ جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سواری کی اللہ نے اس کو سیلاب سے بچایا اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ جو نبی کی سنتوں والی کشتی پر سواری کرے گا اللہ اس کو دنیا کے حالات سے بچا دے گا۔ نئے نئے اٹھنے والے فطروں سے اللہ بچائے گا۔ تاثیر ہے، معمولی چیز نہیں ہے سنت۔ اور صحابہ سنتوں پر عمل کرتے تھے عاشقانہ جذبے کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں عمل کرتے کہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، اور میٹھے انداز کے اندر عمل کرتے تھے۔ آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا میرے بھائیوں، اس لیے کہ ہمارے دل دماغ کے اندر سنت کی قیمت باقی نہیں رہی۔ ہم نے اس کو سنت سمجھ کر چھوڑا، اور صحابہ نے عشق کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں اسی چیز کو سنت سمجھ کر اپنایا۔ اس
اس لیے ایک روایت میں آتا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جو انکار کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ انکار کرے گا اس کا مطلب کیا؟ آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میرے طریقوں سے ہٹے گا اسی کو کہتے ہیں انکار، اسی کو انکار کہتے ہیں کہ اس نے میرے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ کی نافرمانی کرے، سمجھ لیجئے کھلی ہوئی بہت بڑی گمراہی میں جا رہا ہے۔ اس کے کسی بھی عمل کے اندر سنت اور اخلاص کے ذریعے سے اللہ کے دربار کے اندر عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ میں بات اس پر کرنا نہیں چاہتا، میں بات اس پر کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ دو چیزیں کسی عمل کے اندر آ جائے گی، سنت ہو اور اس عمل کے اندر اخلاص ہو، اس عمل کو عمل صالح کہتے ہیں اور اس عمل کو اچھا عمل کہتے ہیں، جس کا اللہ نے اس آیت کے اندر مطالبہ کیا ہے کہ زندگی اور موت کے نظام کو کیوں چلایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اسی کو کہیں گے اچھا عمل، کہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اچھا، جو عمل اگر اس طریقے سے ہو تو اس عمل کا اثر زندگی میں کیا کہ پھر تو بہت سارے نتیجے، اس کے تو بہت سارے فوائد۔ چند فائدے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو عمل صالح ہو، یعنی جس عمل کے اندر سنت ہو اور اخلاص ہو، اس عمل کا آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں۔ سب سے پہلا اثر اس طرح ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا اثر عمل صالح کا، اس بندے کا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس کی اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ یہ نیک عمل کا اثر ہے۔ جب بندہ اچھا عمل کرے گا، یعنی کسی عمل کے اندر سنت کی رعایت کرے گا، اخلاص کی رعایت کرے گا، تو اس بندے کا رشتہ اللہ سے جڑے گا۔ اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست ہے کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان والے ہیں۔ یہ اثر ہے عمل صالح کا۔ اتنا ہی نہیں کہ صرف اللہ سے دوستی ہوتی ہے، بلکہ جس بندے کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس بندے کی مقبولیت کو زمین پر اتارتا ہے۔ عمل صالح کا اثر، اس کی مقبولیت اللہ، اس کی محبوبیت کو اللہ زمین پر اتارتا ہے۔ زمین پر اتارنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ روئے زمین پر رہنے والی ساری مخلوقات اس بندے سے محبت کرتی ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، تو کیا ملے گا؟ اللہ ان کے لیے محبت پھیلا دیں گے، ان کے لیے محبت عام کر دیں گے۔ آسمان پر فرشتے محبت کریں گے، روئے زمین پر اللہ کے مخلوق محبت کریں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کسی جگہ پر یہ واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ شیر پر سواری کر کے جاتا ہے، تو بڑا تعجب ہوا کہ شیر پر بھی سوا شیر، یعنی اس کا بھی کوئی
اس کے اوپر سواری کر کے جا رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ساوج پر سواری کر لے تو بھائی ہم تو باقی کے گھیرے جنگل کے اندر بھی دیکھنے کے لیے کیا ہے. تو اس نے شیر پر سواری کی تھی تو پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو کہ کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہے؟ میرا رشتہ اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ کی مخلوق بے نتابے ہے. من کان للہ کان اللہ له. جو اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اللہ اس کا دوست ہوتا ہے. اور جب اللہ کی دوستی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کس بات کا کہ اگر اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچائے گا تو کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی یعنی کہ ولی کو تکلیف پہنچائی اور اس سے دشمنی کی تو میرا اس بندے سے اعلان جنگ ہے. گویا کہ سیدھا ٹکراؤ ہو رہا ہے اس بندے کا اس سے اللہ سے. جو اللہ سے لڑنے جائے گا وہ ہمیشہ منہ کی کھائے گا. اصل ہم سوچتے ہیں کہ عمل صالح سے فائدہ کیا ہوگا. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ رب سے ٹوٹا رشتہ جڑ جاتا ہے اور اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے اور اس دوستی کا اثر ہوئے زمین پر اللہ کی مخلوق بھی دیکھتی ہے اور اللہ کے فرشتے بھی جانتے ہیں. دوسرا اثر عمل صالح کا کیا؟ عمل صالح کا دوسرا اثر یہ ہے کہ اللہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ. اللہ فرماتے ہیں جس نے بھی کوئی بھی نیک عمل کیا چاہے مرد ہو کہ چاہے عورت ہو ایمان کے ساتھ میں اگر نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس کو اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے. حیات طیبہ ملے گی. گویا کہ اس کا اثر دنیا میں ہوگا. یہ کھلا ہوا اثر عمل صالح کا اگر کوئی کھلا ہوا اثر دیکھنا چاہتا ہے تو یہ ہے کہ اللہ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں. لیکن ایک سوال ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی کس کو کہیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے سوچ اور ہمارے اعتبار سے تو پاکیزہ زندگی تو الگ ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن الگ بنتی ہے. جس کے پاس کار ہو، بنگلہ ہو، فیکٹری ہو، بہت یعنی کہ اس طریقے سے عالیشان لوگ جب یہ آتا جاتا ہو تو لوگ سلامی دیتے ہو اس کو، تو اس کی زندگی بڑی جو یعنی کہ عیش والی زندگی کہ نہیں. ابھی جب اللہ ہی نے کہا ہے کہ پاکیزہ زندگی کیا ہے تو اس کی تفسیر کے اندر جو مفسرین نے باتیں کہی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکیزہ زندگی کی ڈیفینیشن الگ ہے، اس کی تعریف الگ ہے. یہ پاکیزہ زندگی نہیں کہ اس طریقے سے محل مل جائے، کار مل جائے، فیکٹری مل جائے، دولت مل جائے. نہیں، یہ پاکیزہ زندگی ہے. یہ چیزیں تو اللہ نے اپنے نافرمان بندوں کو بھی دے دی تھی. اور زندگی کے پاکیزہ ہونا دولت کے ملنے اور نہ ملنے پر موقوف ہی نہیں ہے. اللہ کسی کی زندگی کو پاکیزہ بنانا چاہے تو جھونپڑے میں رہ کر بھی اس کی زندگی پاکیزہ رہ سکتی ہے، اور اگر اللہ کسی کی زندگی کو پاکیزہ نہ بنانا چاہے تو محل میں رہتے ہوئے بھی اس کی زندگی پاکیزہ نہیں رہ سکتی. بلکہ عام طور پر دولت کے اندر زندگیوں کا پاکیزہ ہونا یہ بہت کم ہوا کرتا ہے. یہ بہت کم ہوا کرتا ہے. ورنہ زیادہ تر دولت کے نشے میں آدمی راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ حد تجاوزیاں اس کی زندگی کے اندر آ جاتی ہیں جس کی بنا پر اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگتی ہیں.
لیے دولت کے اوپر اس کا مدار ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس دولت ہوگی تو پاکیزہ زندگی بنے گی، کوئی جھونپڑے کا رہنے والا ہے تو اس کی زندگی میں پاکیزگی نہیں آئے گی، یہ مدار ہی نہیں ہے۔ اگر یہی مدار ہوگا، یہی مدار ہوتا تو فرعون بھی دولت والا تھا، قارون بھی دولت والا تھا، لیکن اللہ نے اس کو تباہ کیا، برباد کیا، فرعون کو، قارون کو اور بڑے بڑے نافرمانوں کو جن کو دولت کا نشہ تھا۔ اس لیے اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، اور دولت کا نشہ بڑا برا ہوا کرتا ہے۔ اگر زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو، ورنہ دولت اللہ کی نعمت ہے اگر اللہ کی اطاعت والی زندگی ہے تو، مال اللہ کی نعمت ہے اور فتنہ بھی، اس لیے کہ جب اس کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو شراب کا نشہ تو چند گھنٹوں میں اتر جاتا ہے، دولت کا نشہ بہت سی مرتبہ موت کے جھٹکے پر اترتا ہے۔ فرعون کے اوپر نشہ چڑھا، موت کے جھٹکے پر اترا، تو اس کا نشہ بہت برا ہے، شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ زندگی کی پاکیزگی کی مفسرین نے الگ الگ تفسیریں کی۔ ایک بات تو یہ کہی ہے کہ پاکیزہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کسی کو حلال رزق عطا فرما دے، اس لیے کہ جب روزی حلال بن جاتی ہے تو عبادت پر قوت ملتی ہے، اور جب رزق میں حرام مل جاتا ہے تو پھر عبادت سے دوری ہوتی ہے۔ عبادت پر کھڑا ہونا یہ حلال رزق کے ساتھ میں بہت بڑا یعنی آپس میں تعلق ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے کہ کون سا بندہ اطاعت کے اوپر آئے گا اور اس کا اطاعت کے اوپر آسان ہوگا آنا، کہ جس کا رزق حلال ہوگا تو اس کے لیے اطاعت پر چلنا آسان ہوتا ہے، اور جس کے رزق میں گڑبڑی ہوتی ہے تو اس کے لیے اطاعت والی زندگی گزارنا کچھ مشکل ہوا کرتا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ کی، ایک تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق مل جاتی ہے، یہ ہے حیات طیبہ، اور یہ بھی بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق مل جائے۔ جب اللہ کسی سے توفیق کو چھیننے پر آتا ہے تو وہ بندہ بیت اللہ میں جا کر بھی نماز میں سستی کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا ایسا کہ جس جگہ کے اوپر ایک ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ملتا ہے، صرف اس کے اوپر نظر کرنا بندے کی مغفرت کا ذریعہ ہے، اس مبارک جگہ اور بیت اللہ کو دیکھنا یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے، لیکن جب اللہ کسی بندے سے توفیق کو چھین لیتا ہے، اس بابرکت جگہ پر جا کر بھی وہ نماز کی حاضری نہیں دے سکتا اس جگہ پر، اور جب اللہ کسی بندے کو عبادت کے اوپر کھڑا کرتا ہے اور اپنی طرف سے توفیق دے دیتا ہے تو وہ خود قدروں میں بھی کھڑے رہ کر اللہ کو پکارتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا یہ انسان کی طاقت اور اس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ رب کے کرم کی بات ہے۔ 4 رکعت نماز کا پڑھ لینا یہ ہماری قوت کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر کرم کی برکت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور 4 رکعت فرض نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک تفسیر یہ، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ اس کے اندر اپنی معرفت کا نور پیدا کرتا ہے، یہ بھی حیات طیبہ ہے۔ بہت سی مرتبہ بندہ کس حال میں پڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو اس بندے کا کوئی عمل ایسا پسند آ جاتا ہے کہ پھر اللہ اس بندے کو اٹھا لیتا ہے، یعنی اپنے قریب کر دیتا ہے۔
برکت عمل صالح کی برکت کیا یہ کہ اس کے اندر پھر اپنا معرفت کا نور اللہ اتارتا ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ نے فضائل کے اندر کہ پہلے تو ان کی زندگی کچھ الگ راستے پر تھی اور شراب پینے کی عادت تھی. ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، جب یہ لے کر بیٹھتے تھے تو ان کی بچی ان بوتلوں کو جو شراب سے بھری ہوتی تھی وہ ڈیل دیتی تھی اور گرا دیا کرتی تھی. لیکن محبت اتنی تھی بچی سے کہ اس بچی کو بولتے نہیں تھے. کیا چیز ہے کہ جس کے بنا پر اللہ کو پسند آ جائے؟ کون سا عمل اللہ کے دربار کے اندر اس بندے کو یعنی کہ اپنے اللہ کے دربار میں مقبول بنانے کے لیے کام کر جائے وہ عمل؟ بچی کا انتقال ہو گیا، دکھ ہوا بڑا، پیاری سی بچی چلی گئی، غمگین رہتے تھے. 15 شعبان کی رات تھی، رات کو سوئے اور ایک خواب دیکھتے ہیں. کیا کرتے؟ بچی کا انتقال ہوگا، ظاہر سی بات ہے مرنے والے واپس تو نہیں آیا کرتے. حکم یہ ہے کہ صبر کرو. یہ سب سے پہلا حکم ہے، صبر کے ساتھ میں کام لینا چاہیے ایسے غم کے موقعوں کے اوپر. نہیں کہ بندے سے ہائے واویلا ہو جائے جس کے بنا پر یہ یعنی کہ خود بھی گویا کے گناہوں کے اندر پھنسے. چیخنا چلانا انتقال کے اوپر رونا یہ ہماری شریعت کی تعلیم نہیں ہے. فطرت ہے انسان کی، رونا آئے گا روئے گا لیکن صبر. ہاں، اور ایک اس طریقے سے رونا کہ چیخنا چلانا ہو جائے. حضرت ابراہیم آپ علیہ السلام کے صاحبزادے جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ کہ ہاں، کہ یہ اللہ کی طرف سے جو فطری محبت رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر رونا تو آئے گا. لیکن حضور سے ہائے واویلا ثابت نہیں. یہ فطرت جو انسان کے نیچر کے اندر ہے، اتنی تکلیف تو ضرور ہوگی غم کے موقع کے اوپر اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اس غم کو پھر حد سے بڑھا دینا کہ جس کے بنا پر صبر کا اجر ضائع ہو جائے، کہ پھر یہ تعلیم نہیں ہے اسلام. خیر انہوں نے صبر سے کام کیا. 15 شعبان کی رات ہے، رات کو سوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں. بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. ایک اژدہا ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، آگے بھاگ رہے ہیں. بچنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، پیچھے پیچھے اژدہا ہے، آگے آگے بھاگ رہے ہیں. راستے میں ایک بوڑھے میاں مل گئے تو ان کو کہا کہ حضرت مجھے بچائیے کہ میں خود کمزور ہوں، میں نہیں بچا سکتا، آگے جا کوئی راستہ ہوگا، کوئی ہوگا تو تجھے بچائے گا، میرے اندر طاقت نہیں ہے اس سے بچانے کی. یہ تو بڑا طاقتور اژدہا نظر آتا ہے. بھاگ رہے آگے بھاگتے گئے تو آواز کہیں سے آئی کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، واپس ہو جاؤ یہاں سے. واپس ہوئے، پیچھے اژدہا لگا ہوا ہے. لمبا واقعہ لکھا ہے، مختصر سنا دیتا ہوں. پھر بوڑھے میاں کے پاس پہنچے، پھر درخواست کی کہ اس کو روک دیجیے اور میری جان بچا لیجیے کہ میرے میں طاقت نہیں ہے، میں خود کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، میں تجھے کیسے بچا سکتا ہوں. ہاں ایک راستہ ہے، وہ سامنے جو پہاڑ تجھے نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کے اوپر چلا جا، مسلمانوں کی کچھ امانتیں وہاں ہے، ہو سکتا ہے تیری کوئی امانت اگر وہاں پڑی ہوگی تو تیری زندگی کی حفاظت ہو جائے گی. بھاگے پہاڑ کے اوپر. ایک دروازہ لگا ہوا تھا، فرشتے کے حکم سے یعنی کہ فرشتے نے دروازہ کھولا اللہ کے حکم سے. تو مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا وہ نکلے. اس میں سے یہ بچے نکلے جس کا انتقال ہوا تھا مالک بن دینار کی بچی. اس نے اپنے ابا کا ہاتھ پکڑا اور اژدہے کو اشارہ کیا، وہ واپس ہو گیا اور اس نے اللہ کے کلام کی حکایت پڑھی.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. یہ آیت پڑھی. کیا ان لوگوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے سامنے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ ابھی وقت نہیں آیا. جب اس بچی نے قرآن پڑھا تو ابا نے پوچھا بیٹا تم قرآن پڑھنا چاہتی ہو؟ کہ ہاں یہ تو وہ دنیا ہے کہ یہاں تو سب کچھ آتا ہے. بس یہ زندگی کے وہ آخری دن کہ اس کے بعد مالک بن دینار نے توبہ کی اور زندگی بھر کے لیے اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کو یہ چیز یعنی کہ ان کو اللہ سے اتنا قریب کر دیا کہ زمانے کے اولیاء اللہ میں کا شمار ہوا ہے. یہ کہ اللہ کی معرفت بھی مل جاتی ہے کسی عمل کی برکت سے. یہ حیات طیبہ ہے. ایک آخری بات بہت سارے فوائد لکھے ہیں، اب آخری فائدہ بتا دیتا ہوں. ایک فائدہ یہ ہے کہ حالات، مصائب اور مشکلات اور تکلیفوں سے نجات ملے گی عمل صالح کی برکت سے. جس کا عمل نیک ہوگا اس کو تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اور طرح طرح کے آفات اور بلیات سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، اس کی اولاد کی بھی حفاظت کریں گے. یعنی نیک عمل تو باپ نے کیا، نتیجہ کہاں ملے گا؟ ہاں، اہل و عیال کی اللہ حفاظت کرے گا. جیسے قرآن کے اندر ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت موسیٰ کا سفر ہو رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ میں. راستے میں چند واقعات پیش آئے ہیں. پورا لمبا واقعہ ہے سورہ کہف کے اندر. اس میں سے ایک جگہ کے اوپر ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک بستی پر سے گزر رہے تھے تو اس بستی کے رہنے والوں نے ان سے جب حضرت موسیٰ نے یعنی کہ حضرت خضر نے مہمان نوازی کی درخواست کی تھی کہ بھئی کچھ کھانا کھلا دو، تو بستی والوں نے کھلایا نہیں تھا. اسی بستی کے اندر کوئی دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر نے یہ ہاتھ لگا کر دیوار کو سیدھا کر دیا. یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت خضر کے ساتھ میں ہے تو اس کے لیے شرط یہ تھی حضرت خضر کی حضرت موسیٰ سے کہ جو بھی واقعہ پیش آئے آپ بولیں گے نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا ہے، صرف ہمارے ساتھ میں چلنا ہے سفر میں. ایسے 3 جگہ پر واقعہ پیش آیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں بھی بول پڑے تو پھر وہاں سے جدائی ہوتی ہے. اب جو جو واقعات پیش آئے اس کی ایک ایک حکمت بتا رہے ہیں کہ کس واقعے کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا تھا. تو اس میں یہ جو دیوار گرنے کے قریب ہو گئی تھی اس کو سیدھا کیا تو اس کا بھی راز بتایا کہ کیا ہوا، اصل واقعہ کیا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. مسئلہ رہا دیوار کا تو سن لیجئے شہر میں 2 یتیم بچے رہتے ہیں. اس شہر کے اندر 2 یتیم بچے رہتے ہیں اور کیا ہے اس دیوار کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اس کے نیچے ان کا خزانہ چھپا ہوا ہے. اگر یہ دیوار گر جائے گی اور لوگ دیکھ جائیں گے تو یتیموں کا خزانہ لوگ لوٹ کر لے جائیں گے. اس خزانے کی حفاظت ضروری ہے تاکہ بڑے ہو کر یہ اپنے کام کے اندر لا سکے. کیوں حفاظت کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس لیے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے. ان کی نیکی کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دولت دی اور اہل و عیال کی اللہ نے حفاظت فرما دی. یہ عمل صالح کی برکت. تو میرے بھائیوں، ہم جو عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ
بھئی نیک عمل سے کیا ملے گا؟ قرآن سے پوچھیے کیا ملے گا؟ بہت بڑی بڑی برکتیں ملا کرتی ہے۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ ان برکتوں کا احساس ہمیں نہ ہو۔ احساس نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیک عمل کا اثر زندگی میں نہیں ہوتا۔ ہم جو صحیح سالم تندرست جو چلتے ہیں، گھر سے صبح میں تندرستی کے ساتھ میں نکلتے ہیں، رات کو گھر پر لوٹتے ہیں صحیح سالم تندرستی کے ساتھ میں، یہ کسی نہ کسی عمل کی دعا کی برکت ہے۔ یہ کوئی نہ کوئی برکت ہے کہ اللہ کا حفاظتی اور غیبی نظام ہمارے ساتھ میں چل رہا ہے۔ اس سے بڑی برکت اور کیا چاہیے جو ہم روز دیکھتے ہیں؟ اور ایسے تو زندگی کے اندر کئی مرحلے ایسے ہوں گے کہ جو ہم کو ایسی چیزیں نظر آئے گی۔ اس لیے کوئی بھی عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر نیک عمل بہت بڑی چیز ہے، اور موت کے بعد تو برکتیں ہوگی، رحمتیں ہوگی، سعادت مندی ملے گی۔ یہ تو پورا مسئلہ ہی الگ ہے۔ وہ تو ایسا اجر ہے کہ جس اجر کے اوپر بندہ دیکھے گا تو یعنی کہ تصور نہیں کر سکے گا کہ میرے اس عمل کے اوپر یہ بھی ملے گا، اور کس عمل کے ذریعے سے کیا مل جائے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بہت بڑے اللہ والے حسین۔ کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد، تو پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ کچھ بھی نہیں، کیا ہوا، ہماری تو حدیث پڑھائی ہوئی پوری زندگی، یہ جو لوگوں کو نصیحتیں کی تھی اور تفسیر کا درس دیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ نے تو ایک طرف ہی رکھ دی۔ مجھے پوچھا کہ لے کر کیا آیا ہے؟ تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ میں اللہ کے دربار میں کیا بتاؤں کہ لے کر کیا آیا ہے۔ عمل کا تو ٹھکانہ نہیں ہے، تو میں نے اتنا کہہ دیا کہ اللہ عمل کا تو ٹھکانہ نہیں ہے، ایمان لے کر آیا ہوں۔ کہ اچھا ایمان لے کر آئے ہو؟ وہ دودھ والی رات کا قصہ یاد ہے آپ کے ایمان کے بارے میں؟ کہ وہ کیا ہوا تھا؟ کہ وہ ہوا ایسا تھا کہ حضرت نے ایک مرتبہ رات میں دودھ پیا، کچھ تکلیف ہو گئی جس کی بنا پر ان کے زبان سے نکل گیا کہ دودھ پیا تو مصیبت کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں بہت سے مرتبہ، یہ کیا تو مصیبت کھڑی ہو گئی، اس نے یہ کیا تو مجھ پر مصیبت آئی، اس نے یہ کیا تو مصیبت آ گئی، فلاں نے یہ کروا دیا تو میرا بزنس بند ہو گیا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ حضرت کے زبان سے نکل گیا تو کہ ایسا ایمان کہ اللہ تو کچھ بھی نہیں رہا، اپنا عمل رہا نہ ایمان رہا۔ کہ ہاں کہ ہے ابھی تیرا ایک عمل ہمارے پاس بطور امانت کے پڑا ہوا۔ کیا ہے کہ ایک مرتبہ ٹھنڈی کی رات کے اندر ایک بلی کا بچہ ٹھنڈی کی تکلیف میں کپکپا رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھنڈی کی تکلیف کی وجہ سے بچہ مر جائے گا۔ تو نے اس کے اوپر رحم کھایا اور اس کو اٹھا لیا اور اپنے لحاف میں لپیٹ دیا، اس کی جان بچ گئی۔ تیرا یہ عمل تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ کون سا عمل کام کر گیا میرے بھائی؟ کون سا عمل بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو اعمال صالحہ سے منور فرمائے، اور موت تک ہمیں نیک اعمال کرنے کے اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔